الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. ولقد أرسلنا نوحا ولقد اور البتہ تحقیق بلا شبہ یقیناً ارسلنا ہم نے بھیجا نوح علیہ السلام کو الی قومہ اس کی قوم کی طرف فلبث پس وہ رہا فیہم ان میں الف سنۃ الف ہزار سنۃ سال الا مگر 50 50 عامن سال یعنی 950 سال فاخذہم پھر انہیں پکڑ لیا الطوفان طوفان نے وہم اور اس حال میں کہ وہ ظالمون ظالم تھے فانجیناہ پھر ہم نے اسے بچا لیا واصحاب السفینۃ اور کشتی والوں کو بھی وجعلناها اور ہم نے اسے بنا دیا آیتاً ایک نشانی للعالمین جہانوں کے لیے۔ سورت کے آغاز کے اندر آپ نے یہ بات پڑھی تھی کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ کہ ہم نے پہلے لوگوں کی بھی آزمائش کی۔ اب اس کی کچھ تفصیل اللہ رب العالمین یہاں سے شروع کر رہے ہیں، اور ان میں بھی اللہ رب العالمین سب سے پہلے ان عظیم پیغمبر عظیم رسول سے اس کا آغاز کیا کہ جس نے ایک لمبے عرصے تک آزمائش پر صبر کیا، قوم کی طرف سے ملنے والی بے شمار اذیتیں ان کو برداشت کیا اور ان کو اسلام کی دعوت دیتے رہے، ان کی خیر خواہی کرتے رہے۔ تو نبی مکرم علیہ السلام اور آپ کے نقش قدم پر چلنے والوں کو اللہ رب العالمین اس واقعے کے ذریعے سے رب العالمین تسلی دینا چاہتے ہیں۔ اور یہاں پر غور کریں کہ سب سے پہلے اللہ رب العالمین نے سیدنا نوح علیہ السلام کا ہی ذکر کیوں کیا ہے؟ اس کی کئی حکمتیں علماء بیان کرتے ہیں۔ اس میں سے ایک حکمت علماء یہ بیان کرتے ہیں کہ نوح علیہ السلام سب سے پہلے رسول ہیں جو زمین والوں کی طرف بھیجے گئے تھے، تو اس لیے ان کا تذکرہ سب سے پہلے اللہ رب العالمین نے یہاں پر بیان کیا ہے۔ نوح علیہ السلام کا ذکر قرآن مجید کے اندر 43 مرتبہ 43 مرتبہ آیا ہے، 43 جگہ پر آیا ہے، اور ان واقعات میں اللہ رب العالمین نے انبیاء اور اہل ایمان کی آزمائش کا تذکرہ بھی کیا، اور ساتھ میں اس بات کا بھی ذکر کیا ہے کہ کافر اس گمان میں نہ رہیں کہ وہ ہماری گرفت سے بچ نکلیں گے، بچ جائیں گے، کسی طرح کا ان کا مواخذہ نہیں ہوگا۔ تو نوح علیہ السلام کا تذکرہ اللہ رب العالمین نے یہاں پر شروع کیا اور فرمایا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ کہ ہم نے نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف نبی بنا کر، رسول بنا کر ہم نے مبعوث کیا، بھیجا۔ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا 50 وہ ان میں 1000 سال رہے سوائے 50 سال کے، یعنی 950 سال سیدنا نوح علیہ السلام اپنی قوم کو توحید کی دعوت دیتے رہے، قوم کی دعوت دیتے رہے۔ کتنے سال؟ 950 سال تک۔ اندازہ لگائیے کتنا ایک لمبا عرصہ ہے۔ اور جب ہم قرآن کریم کے
مختلف مقامات کو پڑھتے ہیں تو اس دعوت کا طریقہ بھی ہمارے سامنے واضح ہو جاتا ہے کہ سیدنا نوح علیہ السلام نے دعوت کے لیے کیا کیا طریقے اختیار کیے۔ کوئی طریقہ سیدنا نوح علیہ السلام نے نہیں چھوڑا کہ کسی طرح بھی قوم کو سمجھا دیں، قوم کو اللہ کی توحید سمجھ میں آ جائے، لیکن وہ نہیں سمجھتے تھے۔ اب یہاں پر ایک مسئلہ سب سے پہلے وہ کیا ہے؟ نوح علیہ السلام کی عمر کے متعلق یاد رکھیے، صحیح سند کے ساتھ کوئی بھی بات اس کے متعلق ثابت نہیں ہے کہ سیدنا نوح علیہ السلام کی کل عمر کتنی تھی، کتنا عرصہ وہ زندہ رہے، کتنی عمر تھی ان کی ٹوٹل۔ ظاہر ہے اللہ رب العالمین نے جب ان کو نبی بنایا اس سے پہلے کا بھی کچھ عرصہ ان کا گزرا ہوگا، جیسے نبی علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے نبوت کب دی تھی؟ 40 سال کی عمر میں۔ اس سے پہلے 40 سال آپ مکہ میں رہے، تو اسی طرح نوح علیہ السلام کو بھی اللہ تعالیٰ نے نبوت جب عطا کی اس سے پہلے کچھ نہ کچھ عرصہ وہ اپنی قوم کے اندر تو رہے ہوں گے۔ پھر اس طوفان نوح کے بعد وہ کتنا عرصہ زندہ رہے، اس کی یعنی ہمیں کوئی تفصیل صحیح سند کے ساتھ نہیں ملتی، تو اس لیے کوئی واضح طور پر ہم نہیں یہ بات کہہ سکتے کہ نوح علیہ السلام کی عمر کتنی تھی۔ یہاں پر صرف اللہ رب العالمین نے نوح علیہ السلام کا وہ زندگی کا مرحلہ ذکر کیا ہے جو انہوں نے اپنی قوم کے اندر گزارا۔ اب بعض لوگ نوح علیہ السلام کی اتنی بڑی عمر پر وہ تعجب کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اتنی لمبی عمر، اتنی بڑی عمر کیسے ہو سکتی ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ صحیح احادیث کے اندر نبی مکرم علیہ السلام نے انسان کی پیدائش کی ابتدا اور اس کا قد ذکر کیا جو کہ آج سے کہیں لمبا تھا۔ اب مدتیں جس طرح گزرتی جا رہی ہیں اس طرح وہ دراز قد کے اندر کیا ہے؟ کمی آتی جا رہی ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا خلق اللہ آدم علی صورتہ، کہ اللہ تعالیٰ نے آدم کو اس کی صورت پر پیدا کیا۔ طولہ 60 ذراعا، ان کا جو قد تھا، طول تھا، وہ 60 ہاتھ تھا۔ اندازہ لگائیے 60 ہاتھ سیدنا آدم علیہ السلام کا قد تھا۔ فَكُلُّ مَن يَدْخُلُ الْجَنَّةَ عَلَى صُورَةِ آدَمَ، تو جو شخص بھی جنت میں جائے گا وہ آدم علیہ السلام کی صورت پر ہوگا۔ فَلَمْ يَزَلِ الْخَلْقُ يَنْقُصُ بَعْدُ حَتَّى الْآن، پھر اس کے بعد اب تک خلقت کے اندر کیا ہے؟ کمی ہوتی چلی گئی ہے، یعنی قد چھوٹے سے چھوٹا ہوتا چلا گیا ہے۔ تو اسی طرح عمر کے اندر بھی پہلی لوگوں کی عمریں زیادہ تھی، اب عمر کیا ہے؟ کم کم کم۔ نبی علیہ السلام نے فرما دیا نا میری امت کی جو عمر ہے وہ 60 سے 70 کے درمیان ہے، اور وَقَلَّ مَا يَجُوزُ، بہت کم ایسے ہوں گے جو اس سے تجاوز کریں گے۔ یا آپ نے اپنی امت کی عمر بیان کر دی ہے، تو اس وقت کے لوگوں کی عمر بھی زیادہ ہوتی تھی، ان کے قد بھی لمبے ہوا کرتے تھے، تو اس پر تعجب کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تو یہاں پر اللہ رب العالمین نے نوح علیہ السلام کا اپنی قوم میں رہنے کی مدت بیان کرنے کا آخر فائدہ کیا ہے؟ کیوں اللہ رب العالمین نے یہ بات بیان فرمائی ہے کہ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا 50 عامًا؟ اس کے علماء نے 2 فائدے بیان کیے ہیں۔ ایک فائدہ تو اللہ رب العالمین نے، علماء نے یہ ذکر کیا ہے کہ اللہ رب العالمین نے جو نوح علیہ السلام کی قوم میں رہنے کی مدت بیان کی ہے اس کے اندر کفار کو تنبیہ کرنا مقصود ہے کہ وہ یہ نہ سمجھے کہ عذاب کے اندر تاخیر ہو رہی ہے، عذاب کی تاخیر میں وہ دھوکے میں نہ پڑیں کہ عذاب ہم پر آ رہا نہیں ہے، لیٹ پہ لیٹ ہوتا چلا جا رہا ہے۔ اللہ رب العالمین 1000 برس کی بھی مہلت اگر دے دے تو وہ دے سکتا ہے، جیسا کہ نوح علیہ السلام کی قوم کو دیا۔ لیکن جب وہ قوم اسی کفر کے اوپر ڈٹی رہی اور انبیاء اور رسل ان کو جھٹلاتی رہی تو پھر اللہ رب العالمین نے کیا ہے ان کے اوپر عذاب کو نازل کر دیا۔ تو یہ بات یاد رکھو، یہ نہ ہو کہ تم بھی انبیاء اور رسل کو جھٹلاتے رہو اور تم سمجھو کہ ہم نے یہ نافرمانی کی، ہم نے یہ نافرمانی کی، اللہ سے یہ بغاوت کی، اللہ کی وہ بغاوت کی، تو ہم پر تو کوئی عذاب نہیں آیا۔ یہ اللہ رب العالمین کیا ہے؟ مہلت دیتے ہیں انسان کو،
اور یہ اللہ کہتے ہیں کہ اگر ہم 1000 سال بھی مدت تمہیں مہلت دے دے تو تمہیں بے خوف نہیں ہونا چاہیے، تمہیں اس بات سے ڈرنا چاہیے کہ اللہ رب العالمین کبھی بھی پکڑ کر سکتا ہے۔ اور دوسرا فائدہ وہ کیا ہے؟ نبی مکرم علیہ الصلاۃ والسلام جب کفار کو دعوت توحید پیش کرتے، آپ اخلاص کے ساتھ دعوت پیش کیا کرتے تھے، لیکن کفار اسی طرح اپنے کفر کے اوپر ڈٹے رہتے، آپ کی بات نہیں مانتے تھے، تو نبی علیہ الصلاۃ والسلام اس سے بہت زیادہ پریشان ہوتے، اور اتنے پریشان ہوتے فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ کہ آپ اپنے آپ کو ہی مار ڈالیں، ہلاک کر دیں۔ آپ کی ہر ممکن کوشش یہی ہوتی تھی کہ کسی نہ کسی طرح یہ لوگ ایمان لے کر آ جائیں، لیکن قوم والے نہیں لاتے تھے۔ تو اس میں گویا کہ اللہ رب العالمین نے آپ کو تسلی دی کہ آپ نے بھی دعوت دی کتنی ہے، یعنی آپ کی دعوت کا اگر پورا عرصہ دیکھا جائے تو وہ 23 سال ہے، اور نوح علیہ الصلاۃ والسلام نے 950 سال تک وہ دعوت دیتے رہے، قوم والوں کو سمجھاتے رہے، قوم نہیں سمجھ رہی۔ کتنی صبر آزما سیدنا نوح علیہ الصلاۃ والسلام کا مرحلہ ہے کہ 950 سال تک ان کو دعوت دیتے رہے۔ تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں آپ اکتائیں نہ، آپ صبر کریں۔ جب نوح علیہ الصلاۃ والسلام نے اتنا لمبا عرصہ صبر کیا، پھر اس کے بعد فدعا ربہ انی مغلوب فانتصر، پھر اللہ سے دعا کی، تو ابھی آپ کو ہوا ہی کتنا عرصہ ہے، آپ کو تو ابھی تھوڑا عرصہ ہوا ہے، اور اس تھوڑے سے عرصے میں آپ کے اوپر کتنے لوگ ایمان لے کر آ رہے ہیں، لیکن نوح علیہ الصلاۃ والسلام کو دیکھیے اتنے لمبے عرصے میں کتنے سے کم لوگ ان کے اوپر ایمان لے کر آئے۔ تو نبی مکرم علیہ الصلاۃ والسلام کو بھی تسلی دی جا رہی ہے اور صبر کی تلقین کی جا رہی ہے، اور اسی طرح کفار کو بھی تنبیہ کی جا رہی ہے کہ تم یہ نہ سمجھو کہ ہمیں مہلت پہ مہلت مل رہی ہے، ایک دن اللہ رب العالمین تمہاری پکڑ ضرور کر لے گا اگر تم اپنے اس عمل سے باز نہ آئے۔ اور آگے فرمایا فَأَخَذَهُمُ الطُّوفَانُ، ان کو طوفان نے پکڑ لیا۔ اب یہ طوفان اور اس کا کشتی کا تذکرہ پیچھے سورہ ہود کے اندر تفصیل کے ساتھ موجود ہے، وہاں پر آپ مطالعہ کر سکتے ہیں۔ وَهُمْ ظَالِمُونَ، اور اللہ کہتے ہیں طوفان نے جب ان کو پکڑا، کیوں پکڑا؟ اس حال میں کہ وہ کیا تھے؟ ظالم تھے۔ اگر وہ توبہ کر لیتے تو ان کے اوپر عذاب نہیں آتا، لیکن وہ اسی طرح اپنے کفر کے اوپر ڈٹے رہے تو اللہ رب العالمین نے ان کا کیا کر لیا؟ مواخذہ کر لیا، ان کو پکڑ لیا۔ فَأَنْجَيْنَاهُ وَأَصْحَابَ السَّفِينَةِ، اللہ کہتے ہیں ہم نے سیدنا نوح علیہ الصلاۃ والسلام کو بھی بچا لیا اور کشتی والوں کو بھی بچا لیا۔ اس کی تفصیل آپ پیچھے پڑھ سکتے ہیں۔ وَجَعَلْنَاهَا آیَةً لِلْعَالَمِينَ، اور ہم نے اس کو جہانوں کے لیے کیا بنا دیا؟ ایک نشانی بنا دیا۔ اس جملے کے علماء کئی مطالب بیان کرتے ہیں، اور یہ سب کے سب مطالب مراد لیے جا سکتے ہیں۔ ایک مطلب اس کا یہ بیان کیا جاتا ہے کہ ہم نے اس واقعے کو تمام جہانوں کے لیے نشانی بنا دیا کہ جو بھی اسے سنے اس سے عبرت حاصل کر لے۔ نمبر 2، ہم نے اس کشتی کو تمام جہانوں کے لیے نشانی بنا دیا کہ پانی میں غرق ہونے سے اگر بچاؤ کا طریقہ تمہیں چاہیے تو تم اس طرح کرو، اور اس کے بعد سے اسی طرح لوگ جو ہے کشتیاں بناتے ہیں اور پھر پانی کے اوپر چلاتے ہیں، پانی میں ڈوبنے سے بچ جاتے ہیں، غرق ہونے سے بچ جاتے ہیں۔ اور یہی مضمون اللہ رب العالمین نے سورہ یاسین کے اندر بھی بیان فرمایا، وَآیَةٌ لَّهُمْ أَنَّا حَمَلْنَا ذُرِّيَّتَهُمْ فِي الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ وَخَلَقْنَا لَهُم مِّن مِّثْلِهِ مَا يَرْكَبُونَ وَإِن نَّشَأْ نُغْرِقْهُمْ فَلَا صَرِيخَ لَهُمْ وَلَا هُمْ يُنقَذُونَ إِلَّا رَحْمَةً مِّنَّا وَمَتَاعًا إِلَىٰ حِينٍ۔ اللہ کہتے ہیں بچانے والا کون ہے؟ صرف میں ہی ہوں، وگرنہ اس پانی کے اوپر اس کشتی کو بھی نہ چلنے دوں، اس جہاز کو بھی نہ چلنے دوں، میں ڈبا دوں، غرق کر دوں، میں بچاتا ہوں۔ الا رحمتم منا، یہ ہماری طرف سے رحمت ہے کہ ہم نے پانی کے اوپر اتنا بڑا جہاز، اتنے ٹنوں پر مشتمل جہاز، اور اس کے اوپر اتنا سارا سامان، اس کے باوجود وہ غرق نہیں ہوتا۔ اس کو غرق ہونے سے کون بچا رہا ہے؟ رب العالمین، اور ہمیں یہ چیز سمجھ میں چاہیے۔ اور شاہ عبد القادر رحمۃ اللہ علیہ یہاں پر یہ بات نقل کرتے ہیں کہ جس وقت یہ سورت اتری اس وقت آپ کے بہت سے ساتھی، بہت سے صحابہ
کافروں کی ایذاؤں سے تنگ آ کر جہاز پر سوار ہو کر حبشہ ملک کی جانب وہ گئے۔ تو جب آپ علیہ الصلاۃ والسلام مدینہ ہجرت کر کے چلے گئے تو تب بھی وہ جہاز کے ذریعے سے مدینہ آئے۔ تو گویا کہ یہاں پر نوح علیہ الصلاۃ والسلام اور نوح علیہ الصلاۃ والسلام کی جو کشتی تھی اس کی تاریخ کو اس انداز کے اندر اللہ رب العالمین نے دہرایا۔ تیسرا مطلب علماء اس جملے کا یہ بیان کرتے ہیں وَجَعَلْنَاهَا آیَةً لِلْعَالَمِينَ کہ اس کا یہ بھی مطلب ہو سکتا ہے کہ وہ کشتی صدیوں تک جودی پہاڑ کی چوٹی پر موجود رہی اور بعد کی نسلوں کو یہ خبر دیتی رہی کہ اس سرزمین میں کبھی ایسا طوفان آیا تھا کہ جس کی وجہ سے یہ اتنی بڑی کشتی پہاڑ کی چوٹی پر پہنچی ہے۔ اور قرآن کریم نے بھی اس بات کو بیان فرمایا ہے وَحَمَلْنَاهُ عَلَى ذَاتِ أَلْوَاحٍ وَدُسُرٍ تَجْرِي بِأَعْيُنِنَا جَزَاءً لِمَنْ كَانَ كُفِرَ۔ یہ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَلَقَدْ تَرَكْنَاهَا آیَةً، ہم نے نشانی کے طور پر اس کو چھوڑ دیا ہے۔ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، کیا کوئی ہے نصیحت حاصل کرنے والا؟ اور چوتھا مطلب اس کا یہ بن سکتا ہے کہ ہم نے نوح علیہ الصلاۃ والسلام اور کشتی میں سوار لوگوں کو نجات دی اور اس نجات کو تمام جہانوں کے لیے ہم نے نشانی بنا دیا۔ اور وہ نشانی کس طرح بنایا کہ سب سے پہلے طوفان آنے سے پہلے کشتی تیار ہو گئی۔ جب نوح علیہ الصلاۃ والسلام کشتی بنا رہے تھے اس کی قوم والے آتے ادھر سے گزرتے اور مذاق اڑاتے کہ نوح یہ کیا بنا رہے ہو، یہاں تو پانی ہے نہیں، کہاں پر چلاؤ گے یہ کشتی تم؟ قال ان تسخروا منا فانا نسخر منکم کما تسخرون فسوف تعلمون۔ اللہ کہتے ہیں تم مذاق کرتے ہو کرو، ایک وقت آئے گا ہم بھی مذاق کریں گے، تمہیں پتہ لگ جائے گا یہ کشتی کہاں چلنے والی ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے کیا ہے طوفان آنے سے پہلے کشتی تیار کروا دی ہو گئی۔ دوسرا نوح علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنا اور کشتی میں موجود تمام انسانوں اور جانوروں کی خوراک کا ذخیرہ کر لیا۔ اور تیسرا خوراک ختم ہونے سے پہلے پانی زمین میں جذب ہو کر خشک ہو گیا۔ اور چوتھا وہ کشتی اتنی مدت تک ہوا کے تھپیڑوں اور خطرناک بحری جانوروں کے حملوں سے بھی کیا ہے محفوظ رہی۔ تو ان تمام باتوں میں کشتی کا یا کشتی والوں کا کچھ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کمال نہیں تھا، یہ ہم ہی تھے فَأَنْجَيْنَاهُ کہ جس کو ہم نے نجات دی۔ ان تمام چیزوں کا اہتمام کر کے نوح علیہ الصلاۃ والسلام اور کشتی والوں کو نجات دینے والے ہم ہیں اور کوئی بھی نہیں۔ وَجَعَلْنَاهَا آیَةً لِلْعَالَمِينَ اور ہم نے اس کو تمام جہان والوں کے لیے ایک عظیم نشانی بنا دیا ہے۔ تو یہ دیکھیں سیدنا نوح علیہ الصلاۃ والسلام کی آزمائش کتنی بڑی آزمائش ہے کہ 950 سال تک وہ توحید کی دعوت دے رہے ہیں۔ قال رب انی دعوت قومی لیلا ونہارا فلم یزدہم دعائی الا فرارا وانی کلما دعوتہم لتغفر لہم جعلوا اصابعہم فی آذانہم واستغشوا ثیابہم واصروا واستکبروا استکبارا ثم انی دعوتہم جہارا ثم انی اعلنت لہم واسررت لہم اسرارا فقلت استغفروا ربکم انہ کان غفارا۔ پوری تفصیل اللہ رب العالمین نے وہ دعوت کی۔ نوح علیہ الصلاۃ والسلام نے کس انداز میں دعوت کی سورہ نوح کے اندر ذکر کیا، دیگر جگہوں پر اللہ رب العالمین نے سیدنا نوح علیہ الصلاۃ والسلام کی دعوت کو ذکر کیا۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ یہ صرف تمہاری آزمائش نہیں ہو رہی، یہ ہم نے تم سے پہلے جو لوگ گزرے ہیں ان کی بھی آزمائش کی۔ اور یہاں پر یہ بات سمجھ لیں کہ آزمائش ہمیشہ ایک طرح کی نہیں آئے گی، مختلف انداز کی آزمائشیں آ سکتی ہیں۔ جیسا کہ ابھی ہم نے نوح علیہ الصلاۃ والسلام کا واقعہ پڑھا، اس کے اندر اللہ رب العالمین نے ان کو کس طرح آزمایا؟ طوفان نوح کے ساتھ۔ اس طرح ان کی آزمائش مزید ہو گئی ان کی قوم کی کہ پانی سے کس طرح اللہ رب العالمین نے ان کو غرق ہونے سے بچایا۔ اب وہی نوح علیہ الصلاۃ والسلام کے بیٹے ہیں، باپ ان کو بلا رہا ہے آ جاؤ میری کشتی میں سوار ہو جاؤ، اور آج اللہ رب العالمین
کے سوا کوئی بھی بچانے والا نہیں ہے، الا من رحم ربی، ہاں اگر رب رحم کرے تو پھر بچ سکتا ہے بندہ۔ وحال بینہم الموج فکان من المغرقین، نوح علیہ السلام کے سامنے ہی ان کا بیٹا غرق ہو گیا۔ تو یہ ساری چیزیں اللہ رب العالمین نے ہمارے سامنے ذکر کی ہیں، تو اس لیے یہ واقعہ رب العالمین نے یہاں پر اس لیے بیان کیا کہ آزمائش صرف تمہاری نہیں ہو رہی، تم سے پہلے لوگوں کی بھی آزمائش ہوئی، اور اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام اور ان کی قوم کا تذکرہ کیا، اور ان کی آزمائش کا بھی اس آیتوں کے اندر رب العالمین نے ذکر کر دیا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے رب العالمین سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔